بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود سلام پڑھا ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق کو خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بڑھاپے کی۔ جب انسان پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے تو انسان کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے انسان پہ بڑھاپا طاری ہوتا جاتا ہے تو کسی میں غصہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور کسی کے اندر غصہ آہستہ آہستہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کئی بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ہنستے مسکراتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں۔ ان سے بات کی جائے تو وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں، کوئی بات چھوٹی بات وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ دیکھیں، جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو انسان کے جو اعضائے رئیسہ ہیں وہ بھی کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ قرآن پاک میں کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گھٹتا جیسے کھجور کی شاخ نہیں پتری ہو جاتی، اس طرح ہو جاتا ہے۔ کچھ بوڑھے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں، ان کی خوراک اچھی ہوتی ہے۔ اب جو بیچارہ ہر وقت رہتے پریشان ہو، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں، تو اس نے کیا اچھی خوراک کھانی ہے؟ وہ تو ظاہر ہے پریشانی میں ہے، وہ تو کمزوری ہونا نا، تو پھر کمزوری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ان کی جو یادداشت ہے نا یہ بڑی کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کو آپ دیکھیں گے کوئی چیز انہوں نے اگر لی ہوئی ہے، کہیں جا کے رکھی ہے تو ان کو بھول جائے گی، سالوں وہ چیز وہاں پڑی رہے گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور بعض دفعہ یہ چیز رکھ کے اور بڑا یعنی کہ یہ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ میں نے یہ چیز اٹھانی ہے، استعمال کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، ساری رات یہ لائے عمل تیار کرتے رہتے ہیں۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا پلان کیا تھا، کیا بات کی تھی۔ اور اب یعنی کہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو واپسی پہ بعض دفعہ اپنے گھر کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ یعنی اس حد تک کمزوری آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کا ایک اپنا مزاج ہے، اور خاص طور پہ اعصابی حضراتی اور حضراتی اعصابی مزاج میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب ایسے مریضوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اپنی زندگی کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں، فٹ رکھنا چاہتے ہیں، اگر بلغم کا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح، تو آپ ایسے کریں، یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑھاپے میں یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ ایک تو آپ نے جوار شاملہ بازار سے لے لینی ہے، اور اوپر سے آپ نے خمیرہ گوز زبان امری جواہردار یہ لے لیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی معدے کو فٹ رکھے گی، وہ ہے جوارش جعلی نوس۔ تین چیزیں آپ نے لے کے مکس کرا لینی ہیں۔ مکس کرنے کے بعد ایک ڈبہ سا بن جائے گا 300 گرام کا۔ آپ نے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد چھوٹی آدھی چمچ صبح شام جو ہے یہ آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے۔ اور اللہ نے اگر توفیق دیے تو کم از کم 1 پاؤ دودھ لازمی پیا کریں، اس میں شہد ڈال کے، تاکہ آپ کے قبض کے مسئلے مسائل نہ بنیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو بڑھاپے میں خراب کرنے والی چیز ہے وہ قبض ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائیں یہ استعمال کریں گے، اس سے معدہ ٹھیک رہے گا، دماغ ٹھیک رہے گا، آپ کی قبض بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے گی، اور آپ کے جسم میں طاقت بھی ہوگی، توانائی بھی ہوگی۔ اللہ آپ کو بھی صحت دے اور مجھے بھی صحت دے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔